متى ترانا ونراك متى ترانا. الرحمن الرحیم. موضوع کلام ہے قضیہ موجہات کا عکس. یہی ہے نا؟ عکس مستوی موضوع کلام ہے اور گفتگو کا سلسلہ پہنچ چکا ہے موجہات تک. اس سے پہلے کچھ رہتا تھا میرے خیال میں. کتاب دو نا ذرا دیکھو. اچھا چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ گفتگو کا آغاز ہم اس بقیہ عبارت سے کرتے ہیں جس کی تشریح گزر چکی ہے اور تطبیق باقی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، تذکر کی خاطر سلسلہ گفتگو کو صرف ذہن میں تذکر لانے کے لیے صرف ایک جملے کی اجازت دے دو. مصنف نے عکس مستوی بیان کرنے کے لیے جو طریقہ یا انداز اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ محصورات اربع میں سے ایک قضیے کو منتخب کرتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ اس محصورہ کا عکس مستوی یہ والا قضیہ ہے، اور جس قضیے کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ یہ والا قضیہ اس محصورے کا عکس مستوی ہے اس کے عکس مستوی ہونے کو دلیل کے ذریعے پروف کرتا ہے. یعنی دعویٰ اور دلیل اس انداز میں اس نے عکس مستوی بیان کیا ہے. لیکن ہم نے اس کے اندر مزید ایک نقطہ ایڈ کیا ہے. وہ کیا کہ ہم پہلے تحلیل دیتے ہیں، تحلیل دے کے پھر اس تحلیل سے ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کس محصورہ کا عکس مستوی کون سا قضیہ ہے. اگر وہ پچھلی تقریر آپ کے ذہنی ہے، ہم تحلیل دیتے ہیں ہر محصورے کی. 4 محصورات ہیں، ہر محصورہ کا مورد استعمال ہم نے تحلیل میں معین کیا کہ اس کے کتنی مورد استعمال ہیں. تو مورد استعمال میں آ کے ہم نے سارے مورد استعمال میں فردن فردن اس کا عکس مستوی ہم نے نکال کے دیکھا ہے اس پراسس کے مطابق جو عکس مستوی نکالنے کے لیے مصنف نے دیا ہے. تو ہم پہلے تحلیل دیتے ہیں ہر محصورہ کی، تحلیل کے نتیجے میں پھر آ کے نتیجے میں ٹوٹل کرتے ہیں کہ اس محصورہ کا عکس مستوی یہ قضیہ ہے. اچھا، تو ہمارے والے طریقے کو اور مصنف کا طریقے کو دونوں کو اگر آپ ایک ساتھ ملحوظ رکھیں تو پھر انداز بیان یوں بنے گا کہ محصورات اربع میں سے ہر محصورے کی تحلیل کے بعد پھر دعویٰ معین کریں گے کہ بھئی اس کا عکس مستوی یہ قضیہ ہے. دعوے کے بعد پھر ہم اس کی دلیل دیں گے کہ بھئی آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اس کا عکس مستوی یہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو پھر اس کی یہ دلیل ہے. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ تو تحلیل کے نتیجے میں حاصل ہوگا وہ دعویٰ، اس دعوے کی آگے دلیل. تو اس طریقے سے اگر آپ انداز بیان کو اس طرح مرتب کرو تو اور بھی زیادہ گفتگو آسان ہو جائے گی. سلسلہ کلام پہنچ چکا ہے. کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہو گیا ہے، موجبہ جزیہ ہو گیا ہے، سالبہ کلیہ ہو گیا. یہ رہتا ہے سالبہ کلیہ. چلو ٹھیک ہے. قولہ و الا لازم سلب شیء عن نفسہ. یہاں تک پہنچ گیا ہے نا؟ وہاں کرو یار پتہ چلے. اچھا، اس عبارت کے اندر جو شارح نے مصنف کے متن سے اٹھائی ہے، اس عبارت کے اندر مصنف نے دلیل پیش کی ہے. تو دلیل پیش کرنے سے پہلے آپ دعویٰ معین کرو کہ دعویٰ کیا ہے اس دلیل کے پیچھے. اس دلیل کے پیچھے دعویٰ یہ ہے کہ سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دعویٰ ہے. اس دعوے کو پروف کرنے کے لیے جو دلیل لے کر آیا ہے مصنف، اس دلیل کا نام ہے طریق النکیز. دلیل کا کیا نام ہے؟ طریق النکیز. تو اب ترجمہ دینے سے پہلے آپ کو پھر طریق النکیز نام کی جو دلیل ہے اس دلیل کا تعارف دینا پڑے گا، پھر آ کے تطبیق ہوگی. بات پھر رک گئی ہے. متوجہ ہو گئے؟ تو اب ہم کیا بیان کرنے لگے ہیں؟ طریق النکیز والی دلیل کیا ہے.
तरीकुन नकीज वाली दलील जो है ये शुरू होती है दावे के इनकार से। तो जो फरमाइए आपने, कहां से शुरू होती है? दावे के इनकार से। आपने एक दावा रखा है, मद्दे मुकाबिल ने आपके दावे का इनकार किया है, ठीक है ना? आपके दावे का इनकार करने का मतलब क्या है? कि वो आपके दावे को काज़िब समझता है। कि सादे का इनकार होता है, काज़िब का इनकार। उसने इनकार किया, मतलब ये कि आपके दावे को वो काज़िब समझता है। जैसे ही उसने कहा कि मैं आपके दावे को नहीं मानता, मतलब ये कि आपका दावा काज़िब है, यहां से दलील शुरू हो जाएगी। कौन सी? जिसका नाम है तरीकुल नकीज। कैसे शुरू होगी? कहता है जैसे ही वो मद्दे मुकाबिल आपके दावे का इनकार करेगा, उसके सिदाकत को तस्लीम नहीं करेगा, दावे को सादिक ना मानने का मतलब ये है कि तुम्हारे दावे की जो नकीज है वो सादिक है। कोई यार तरतीब जहन में बनाओ यार, अल्फाज के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दावे को याद है ना, हमने वहां क्या कहा है कि भाई कानून क्या कहता है? नकीज़ैन ला यज्तमियान, एक के केज़ब से लाजिम आता है दूसरी का सिद्क, या पहली के सिद्क से लाजिम आता है दूसरी का। जैसे ही उसने कहा कि तुम्हारा दावा काज़िब है, तो मानना पड़ेगा मद्दे मुकाबिल को कि भाई तूने मेरे दावे को काज़िब कहा है, तो फिर तुझे मानना पड़ेगा कि मेरे दावे की जो नकीज़ है वो सादिक है। ठीक है जी? अब इसकी नकीज की सिदाकत से मद्दे मुकाबिल इनकार नहीं कर सकता। अगर वो इनकार करेगा, गिरबान पकड़ के कहेंगे उल्लू का पट्टा, इर्तिफा है नकीज़ान का कहला है। ठीक है ना? है मलिक साहब? तो अब उसके पास खामोशी के अलावा चारा नहीं है उसे कि दावे का भी इनकार करे और उसकी जो नकीज निकाले उसका भी इनकार करे। ऐसा नहीं हो सकता है। तो फौरन उसे मानना पड़ेगा, इसकी जो नकीज है वो सादिक है। ठीक है जी? अब वो नकीज हमने दावे की उठा ली, उस नकीज को मफरूजुल सिद्क, किसी भी मफरूजुल सिद्क कजिए से, ठीक, किसी मफरूजुल सिद्क कजिए के साथ हम सुगरे की जगह पे या कुबरे की जगह पे फिट करके इस्तेमाल करके दिखाएंगे कि ये बल्ब फ्यूज है या फ्यूज नहीं है। ठीक है ना? आप कहेंगे कि भाई उस नकीज को उठा के वहां क्यास में फिट करने की आपको जरूरत क्या है? क्योंकि क्यास में फिट करने से जाके पता चलेगा कि ये नकीज वाला कजिया सादिक है या काज़िब है। वहां जाके इस कजिए की चेकिंग होनी है। ये जो क्यास बना रहे हैं सुगरा कुबरा में, इसको उसके नकीज वाले कजिए को उठा के क्यास के सुगरे के अंदर या कुबरे के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करने की क्यों जरूरत पेश आ रही है, इसका रीजन समझा रहा हूं। क्यास बनाने की जरूरत इसलिए पेश आ रही है क्योंकि ये कजिया जिसको हमने बतौर नकीज उठाया है, जिसको वो मद्दे मुकाबिल साद का मान रहा है, हमारे दावे के मुकाबले में इसकी सिहत या इसके सिद्क और किस्म की चेकिंग कहां होगी? जब आप इसको कियास में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम फौरन इसको इस्तेमाल करेंगे। किसी भी मफरूज और सुद, मफरूज और सिद्क समझते हो? मफरूज और सिद्क से मुराद है वो कजिया जो तरफान के दरमियान जिसका सादिक होना तय है, जिसको वो दोनों साद का मानते हैं। भाई ठीक है भाई, ऐसा कजिया ले आते हैं, चेक ही करना है ना, तो इसको आप सुगरा बनाएंगे या कुबरा बनाएंगे, दोनों आपके पास ऑप्शन मफतू है। क्यों? इसलिए कि शक्ल अव्वल की जो शरायत है ना, वो शरायत ये है इजाबुल सुगरा कुलियातुल कुबरा। ठीक है ना? अगर ये नकीज वाला दावा तुम्हारा है सालिबा, तो फिर ये सुगरा नहीं बनेगा। सालबा कुलिया है मसला, तो फिर ये सुगरा नहीं बनेगा, इसको हम फिर कुबरा बनाएंगे। और सुगरे के लिए कोई ऐसा कजिया ले आएंगे जो आपकी और आपके मद्दे मुकाबिल के दरमियान मुसल्लमुल सिद्क कजिया है, उसके साथ इसको जोड़ के क्यास बनाएंगे। फिर नतीजे को देखेंगे तो नतीजे से पता चलेगा अगर ये कजिया साद का है तो नतीजा फिट देगा, काजबा है तो नतीजा फिट नहीं देगा। ये चेकिंग हो जाएगी इस कजिए की जो बतौर नकीज हमने निकाला है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा जी,
تو یہاں دو سٹیپ طے ہو گئے. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ جیسے ہی دعوے کا انکار کیا اس کے انکار سے ماننا پڑے گا. اس کی جو نقیض ہے وہ صادق ہے، تو اس کی ہم کیا کریں گے؟ نقیض نکال لیں گے. اب یہ جو قضیہ بطور نقیض نکالا ہے اس کی وہ کہہ رہا ہے کہ صادق ہے، تو ہم پھر اس کی صداقت کو چیک کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس قضیے کو قیاس میں استعمال کریں گے. جب قیاس میں استعمال کریں گے تو یہ دوسرا مرحلہ ہے. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا کس کا؟ طریق النقیض کا. اچھا، جب ہم نے قیاس کے اندر اس قضیے کو استعمال کیا تو استعمال کرنے کے بعد آپ کے پاس آپشن جو ہے پھر نتیجے میں آ جاؤ. یا نتیجہ صحیح نکلے گا یا نتیجہ یا خلاف عقل نکلے گا یا عقل کے مطابق نکلے گا. صحیح غلط سے مراد یہ ہے کہ یا عقل اس کو تسلیم کرے گی یا عقل کے وہ خلاف ہوگا. اگر نتیجہ نکلتا ہے عقل کے مطابق تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نتیجہ ٹھیک ہے، تو پھر تمہارا صغرا کبرا کے اندر دونوں قضیے تمہارے ٹھیک ہیں. نتیجہ ٹھیک ہو بلب چل پڑے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ تارے ٹھیک ہیں کہ خراب ہیں؟ بھائی چل بلب آگے چل پڑے گناہ ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ تارے خراب ہیں؟ تارے دونوں تارے ہی چیک کرنی ہے نا، تارے تو چھاڑ نہیں ہیں. وہ قضیے ہی دونوں چیک کرنے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہیں صادق ہیں کاذب ہیں. تو نتیجہ ٹھیک آ گیا عقل کے مطابق آ گیا تو کیا پتہ چلے گا؟ تارے ٹھیک ہیں. اگر نتیجہ آپ کا خلاف عقل نکلتا ہے تو پھر کیا کرو گے؟ بلب نہیں چل رہا ہے تو پھر کیا کرو گے کہ تاروں میں سے کوئی ایک تار ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہنچ گئی نا بات؟ تو پیچھے تمہارے پاس تارے ہیں تو ایک قضیہ وہ ہے جو مسلم اور صدق کا دونوں کے درمیان، دوسرا وہ ہے جو بطور نقیض اٹھایا ہے. نتیجے کی غلطی کی ذمہ داری ان دو میں سے کسی ایک پہ ڈالیں گے. اب جو مسلم اور صدق کا اس پہ نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلم اور صدق کا ہے. تو اس کی نتیجے کی غلطی کس پہ آئے گی؟ نقیض پر. جب نتیجے کی غلطی نقیض والے قضیے پر آئے گی تو مطلب یہ ہے کہ یہ نقیض والا قضیہ پھر کاذب ہے تمہارا. یہ فیوز ہے. جب یہ کاذب ہے تو اس کا کاذب ہونا پھر ریورس جا کے دلیل بن جائے گا جس کی یہ نقیض ہے وہ صادق ہے. کو پتہ چلا ہے نہیں چلا؟ زور لگا دیا سارا تم نے. اسے کیا کہتے ہیں؟ طریق النقیض. ٹھیک ہو گئی بات؟ مصنف کہتا ہے کہ بھائی سالبہ کلیہ اصل قضیہ کیا ہے؟ اس کا عکس مستوی ہم نے نکالا سالبہ کلیہ. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ ہے ہمارا دعویٰ. کہتے ہیں ہمارے دعوے کو نہیں مانتے ہو تو پھر ہم طریق النقیض والی دلیل کے ذریعے پروف کریں گے. پروف کیسے کریں گے؟ ہمارے دعوے کی ہمارا دعویٰ ہے اس کی نکالیں گے آگے. ٹھیک ہے؟ چلو مثالیں لکھ لو یار، تطبیق نہیں ہو سکے گی آپ لوگوں سے. دلیل کا تعارف سمجھ گئے ہو نا سب؟ مثال لکھو، سالبہ کلیہ لکھو جی. ملک صاحب ارشاد فرماؤ مثال کیا ہونی چاہیے؟ لا شیء من الانسان بحجر. اصل قضیہ ہے نقیض نکالو، سوری عکس مستوی نکالو اس کا. سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ. تو کیا آئے گا پروسیس کے بعد؟ کیا آئے گا؟ لا شیء من الحجر بانسان. عکس مستوی کو فوکس کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی صداقت کو پروف کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ کہتے ہیں جیسے ہی تم نے ہمارے اس قضیے کا دعوے کا انکار کیا ماننا پڑے گا اس کی جو نقیض ہے وہ صادق ہے. تو اب اس کی نقیض نکالو. لا شیء من الحجر بانسان کی نقیض نکالو. سالبہ کلیہ کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ موجبات جزیہ. میں نے کہا تھا کہ نقیضیں یاد کرنی ہیں. نصیحت میری یاد ہے؟ بھول گئے ہو؟ یاد ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ دیر نہیں لگانی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کس قضیے کی نقیض کیا آتی ہے بیان کرنے میں، بتانے میں دیر نہیں لگانی ہے. دیر لگنے کا مطلب ریجیکٹ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے، یاد نہیں ہے تو پھر تو آپ بالکل ریجیکٹ ہے نا. دیر لگانے کی بات کہہ رہا ہوں، دیر لگانے کی اجازت نہیں ہے. خان صاحب ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی ہم نے کہا کہ فلاں قضیے کی نقیض نکالو فوراً جی یہ ہے نیٹ کیش. ہاں جی سالبہ کلیہ کی نقیض کیا نکلی ہے؟ نکالو. کیا بنے گی؟
बाजुल हजारे इंसानुन, ठीक है जी, नकीज ले ली। इस नकीज को अब साइड पे लिख दो। अब हमें क्या चाहिए, इसको चेकिंग के लिए कि ये सही है या गलत है, ये साथ का है या काज़ब है। चेकिंग के लिए क्या करेंगे, इसका हम क्यास बनाएंगे, इसको सुगरा या कुबरा के अंदर कहीं फिट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गई बात। अब जी हमें क्या चाहिए, मध्य मुकाबिल और हमारे माबैन एक मफरूज और सिद्क कजिया चाहिए। तो कहते हैं हमारे दोनों के दरमियान मफरूज और सिद्क कजिया असल कजिया है, क्योंकि इख्तिलाफ उसके अक्स में है, असल में तो नहीं है ना। ठीक हो गई बात। तो असल कजिया हमारे माबैन मफरूजुल सिद्क है, मुसल्लमातुल सिद्क है। वो क्या है जी, सालिबा कुलिया है। शक्ल अवल के लिए कानून क्या है, इजाबुल सुगरा। तुमने जो अभी नकीज वाला कजिया निकाला है, ये है मूजबा जुजिया। मूजबा जुजिया मूजबा होने की वजह से शक्ल अवल का सुगरा बन सकता है, कुबरा नहीं बन सकता, क्योंकि कुबरा के लिए, लेकिन वो असल कजिया सालिबा कुलिया है। तो कुलिया जो है वहां कुलिया तो कुबरा, उसके अंदर वो तो जिस कजिए के अंदर शक्ल अवल की शरायत के एतबार से क्वालिटी मौजूद है, उसी क्वालिटी को देखते हुए उस कजिए को हम वही फिट करेंगे। सुगरे वाली शर्त जिस कजिए के अंदर है उसको सुगरे की जगह पे, कुबरे वाली शर्त जिसके अंदर है उसको कुबरा की जगह पे। दोनों के अंदर दोनों वाली शर्त मौजूद है, तो फिर आपकी मर्जी है, जिसको चाहो सुगरा बनाओ, जिसको चाहो कुबरा बनाओ, अगर दोनों जो हैं शरायत को पूरा कर रहे हैं। वरना जो जिस मुकदमे की शर्त को पूरा कर रहा है उसको उसी मुकदमे में फिट कर दो। तो आपका नकीज वाला कजिया किसकी शर्त को वफा कर रहा है, और वो सुगरा कुबरा बनाओ भाई। बाजुल हजारे इंसान ला शयआ मिनल इंसाने बेहजर, ठीक है ना। हो सुगरा मुजबा कुबरा सालिबा कुलिया। कानून यह है, नतीजा अखज करने का कानून सुनो, कानून सुनो नतीजा अखज करने का। नतीजा अखज करने का कानून यह है कि भाई सुगरा कुबरा में से अगर कोई एक सालबा है तो नतीजा सालबा के मुताबिक निकाला जाएगा। सुगरा कुबरा में से अगर कोई एक जुजिया है तो नतीजा जुजिया के मुताबिक निकाला जाएगा। ठीक हो गई बात। तो नतीजा कुलिये की इत्तिबा नहीं करेगा, जुजिये की करेगा। नतीजा सालबा की इत्तिबा करेगा, मूजबा की इत्तिबा। ठीक हो गई ना बात। तो अब नतीजा इसका क्या आएगा, सालबा आएगा या मूजबा आएगा, सालबा आएगा। कुलिया आएगा, जुजिया आएगा, जुजिया आएगा, क्योंकि हमारे पास एक मुकदमा जुजिया भी है और एक मुकदमा सालबा भी है। तो सालबा की वजह से नतीजा सालबा, जुजिया की वजह से नतीजा, नतीजा क्या आएगा तुम्हारा, नतीजा निकालो। इसे कहते हैं सालबुशै आन नफ्स ही, और सालबुशै आन नफ्स ही को कहते हैं इज्तिमाई नकीज़ैन। चीज है भी नहीं भी, चीज है भी और नहीं भी, हो और ना हो, और दोनों को एक साथ मानो सादिक इज्तिमाई। सालबुशै आन नकीज़ैन का मफाद क्या है, इज्तिमाई नकीज़ैन। इज्तिमाई नकीज़ समझ गए हो या नहीं समझे हो। एक ही शय को उसी के नफ्स से साल्व करो। जब साल्व करोगे तो नहीं हो जाएगा, और जब साल्व करने से पहले वो है, साल्व करने के बाद वही नहीं है, और जिसको साल्व कर रहे हो उसी को अपने नफ्स से ही साल्व कर रहे हो। ठीक है ना। होना और ना होना एक ही चीज का, ये इज्तिमाई नकीज़ैन है। तो सालबुशै आन नफ्स ही क्या होता है, इज्तिमाई नकीज़ैन अकल के मुवाफिक है, मुखालिफ है, मुखालिफ है। नतीजा क्या निकला है, अकल के खिलाफ। ठीक है ना, नतीजा अकल के खिलाफ निकला है। तो नतीजे की खराबी की जिम्मेदारी अब इन दो तारों में से किसी एक पे डालनी है। किस पे डालोगे, एक तो मुसल्लम वाले सैद का, लिहाजा दूसरे पे जिम्मेदारी डालेंगे। जब जगीज पे डालेंगे तो इसका मतलब तुम्हारी नकीज वाला कजिया काज़िब, नकीज का काज़िब बना दलील बन जाएगा। जिसकी नकीज है वो सादिक है, और वो हमारा दावा है, उसी की सदाकत को तो हम प्रूफ करना चाहते हैं। ये रिवर्स तरीके से वापस चले गए और असल कजिए की सदाकत प्रूफ हो गई। समझ आ गई बात। अब वापस आओ, व इल्ला लाज़िमा
کہتا ہے اگر سال بکلیہ کا عکس مستوی سال بکلیہ کو نہیں مانتے ہو تو پھر ہم دلیل لے کر آئیں گے، اور اس دلیل کے نتیجے میں کیا لازم آئے گا؟ سالب الشیء عن نفسہ۔ کون بول رہا ہے؟ تفتزانی۔ تفتزانی نے صرف نتیجہ اٹھایا ہے، پورا طریق النقیض تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تقریر کس کی تقریر؟ طریق النقیض کی۔ ان یقال یوں کہا جائے گا کلما صادقا قولنا، اصل قضیہ بول رہا ہے جب صادق آئے گا قولنا ہمارا یہ قول، کون سا؟ لا شیء من الانسان بحجر، ٹھیک، یہ اصل ہو گیا۔ صادقا قولنا، صدق میں اس اصل قول کی اتباع کرے گا عکس مستوی بن کے۔ کون سا قضیہ؟ یہ قضیہ لا شیء من الحجر بانسان۔ اچھا، وَإِلَّا، اللہ سے کیا مراد ہے؟ اگر کہتے ہو کہ یہ قضیہ جو عکس مستوی ہے اصل قضیے کی صدق میں اتباع نہیں کر رہا، یعنی یہ صادقہ نہیں ہے، نہیں ہے، لا صادقہ نقیض ہو، عکس مستوی کی جو نقیض ہے اس کو صادق ماننا پڑ جائے گا۔ واہ ہوا، اور وہ کیا ہے؟ بعض الحجر انسان، ٹھیک ہے۔ اب اس کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ صادق ہے یا کاذب ہے، اس کی چیکنگ کہاں ہوگی؟ جب اس کو ہم فٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تجربے سے پتہ چلے گا کہ تار صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ الیکٹرانک چیز آپ خریدنے جائیں تو آپ کو وہ چیک کر کے دکھلاتا ہے، گھر جا کے فیوز کر لو، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، دکان پہ دیکھو چل رہی ہے، بلب ایسے ہی بیچتے ہیں نا دیہاتوں میں۔ تو اب اس کو کیا کرے گا؟ وہ چیک کرے گا۔ کیسے چیک کرے گا؟ کہتا ہے نظمہ، اس نقیض والے قضیے کو ضم کریں گے۔ ضم کا ترجمہ میں نے کیا کیا ہے؟ فیکٹ کریں گے۔ معل، اصل سے مراد اصل قضیہ جو مسلمۃ الصدق ہے۔ اچھا، اگر تمہارے پاس وہ اصل قضیہ نہ ہو تو پھر آپ اپنے مابین کوئی مسلمۃ الصدق قضیہ لے آئیں گے اس کے ساتھ اس کو، تاکہ آپ فٹ کر کے چیک کر سکیں۔ ابھی ہمارے پاس متوفر ہے، بالفرض متوفر نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر ہم آپ اپنے درمیان کوئی بھی مفروض الصدق قضیہ، جو فریقین کے درمیان کوئی بھی مفروض الصدق قضیہ ہے وہ لے آئیں گے، اس کے ساتھ فٹ کریں گے سغرا کبرا کے اندر۔ فانقولو، اب قیاس بنانے لگا ہے۔ قیاس کیا بنے گا؟ بعض الحجر انسان ولا شیء من الانسان بے حجر، فینتجو، نتیجہ آئے گا بعض الحجر لیس بے حجر، وہوا، اور یہ نتیجہ جو ہے سالب الشیء عن نفس ہی ہے، ایک ہی شے کو اسی کی اپنے نفس سے سلب کر رہے ہو، وہذا محال، اور شے کو اسی کے اپنے نفس سے سلب کرنا محال ہے۔ زید سے علم کو سلب کر سکتے ہو، لیکن زید سے زید کو سلب کرو یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ کیونکہ یہ پلٹ جاتا ہے اجتماع نقیضین کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو رہی ہے نا؟ نتیجہ سالبہ جزیہ کیوں نکلا ہے؟ کیونکہ نتیجہ اخذ کرنے کا قانون آپ کو میں دے چکا ہوں کہ نتیجہ جو ہے کس کے تابع نکالا جائے گا؟ موجبہ جزیہ میں سے ایک موجبہ ہو ایک سالبہ ہو تو نتیجہ کس کے تحت آئے گا؟ سالبہ کے۔ ایک جزیہ ہو ایک کلیہ ہو، نتیجہ کس کے تحت آئے گا؟ جزیہ کے۔ یہ قانون ذہن میں رکھو چونکہ آگے پھر آپ کو کام دے گا۔ اچھا، اب کیا ہے جی؟ کہتے ہیں اب ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے کہ اس نتیجے کی خرابی کا ذمہ دار کون ہے۔ منشأہ، اس محال کا منشا، اس نتیجے کی خرابی کا منشا، ٹھیک ہے جی؟ چودھری منشا، جہاں سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ میں لکھ دیا اگر ہوا، اب ہوا کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وہی چودھری منشا۔ ہاں، نقیض العکس، اس نتیجے کی خرابی کا منشا کون ہے جہاں سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے؟ ہوا نقیض العکس، عکس مستوی والے قضیے کی جو نقیض نکالی ہے تم نے وہ اس خرابی کا منشا ہے۔ بھائی وہ کیوں آئے؟ دوسرے کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَصْلَ صَادِقٌ،
کیونکہ اصل قضیہ یعنی وہ دوسرا جو اس کے ساتھ ہم نے فٹ کیا تھا وہ تو صادق ہے اور طرفین اس پہ اس کی صداقت پہ متفق ہیں. اچھا والحیات اور قیاس کی جو حیات ہے کہتا ہے شاید آپ کے ذہن میں آئے چلو بھائی وہ دونوں قضیے جو ہیں یا ان کی طرف پلٹا دیں یا پھر آپ کہیں گے قیاس کی جو حیات ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ خرابی ہے خلل ہے. کہتے ہیں نا الحیات منتجاتن حیات منتجہ ہے. حیات کے منتجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حیات کو نتیجہ خیز ہونے کے لیے جو شرائط چاہیے وہ ساری شرائط اس کے اندر پوری ہیں. وہ کیا شرائط ہیں؟ ایجاب الصغریٰ کلیت الکبریٰ یہ شرائط چاہیے حیات کو نتیجہ خیز ہونے کے لیے. تو حیات کیا ہے؟ منتجہ ہے یعنی نتیجے کی ساری شرائط اس کے اندر پوری ہیں نتیجہ دینے کی شرائط. اچھا تو پھر تعین ہو گیا نا نتیجے کی خرابی کا تعین ہو گیا نا کہ اس کی وجہ کیا ہے. نہ قیاس کی حیات ہے نہ وہ دوسرے والا قضیہ ہے. اس کی خرابی کا سبب وہ قضیہ ہے جو نقیض ہے. جب وہ نقیض ہے فیکون نقیض العکس باطلا عکس کی جو نقیض تو نے نکالی یہ باطل. جب یہ باطل تو نقیضان کا قانون اپلائی کریں گے اور نقیضان کا قانون اپلائی کرتے ہی فوراً ہم نتیجہ کشف کر لیں گے یکون العکس حقا. کیوں؟ اس لیے کہ جب نقیض باطل ہو تو نقیض کا بطلان دلیل ہوتا ہے کہ وہ جس کی نقیض ہے وہ صادق ہے وہ حق ہے وہو المطلوب. اب نہیں معلوم کس کو سمجھ آئی ہے بات کس کو سمجھ نہیں آئی ہے. اب علم کے ساتھ ہم نے انار بھی لگا دیا ہے پھر بھی سمجھ نہیں آئی. خان صاحب محنت ہی دیکھو نا. اچھا جی ابتدا میں جب ہم کہتے ہیں کہ لا شیء من الانسان بحجر اس کی جب ہم نقیض نکالتے ہیں تو ابتدا میں ہی نقیض اس کی وہ بات ملا جاتی ہے تو آگے دوسرا قیاس بنانے کی کیا ضرورت ہے. پروسیس سے جب تک نہیں گزریں گے نا کوئی بھی مطمئن نہیں ہوگا آپ کے دعوے پر. خارج میں بھی نہیں ہے نا اس کے مصادیق افراد نہیں جس کے جو ہم نقیض نکالتے ہیں ادھر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نقیض بات ہے. پھر اس نقیض کو ہم اٹھاتے ہیں پھر وہ دونوں کے نزدیک جو قضیہ ثابت ہے اس کو لے آتے ہیں اس کو صغریٰ اس کو کبریٰ بنا کے پھر دوسرا قیاس تشکیل دیتے ہیں پھر نتیجہ دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. نہیں آپ اور طرف چلے گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس قضیے کی آپ ذاتی طور پہ اس کی صداقت اور کذب دیکھ رہے ہو. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک قضیہ اصل ہے دوسرا قضیہ اس کا عکس ہے. یہ جو دوسرا قضیہ ہے نا ہم اس کی صداقت کو پروف نہیں کر رہے ہم یہ پروف کر رہے ہیں کہ یہ اس کا عکس ہے. ورنہ اور بھی ہزاروں قضیے جو ہے وہ صادق موجود ہیں تو ہم کسی بھی صادق قضیے کو اٹھا کے صداقت کو پروف کر دیں گے تو وہ کیا عکس ہو جائے گا. تو اس کی آپ جو دیکھ رہے ہو وہ صداقت دیکھ رہے ہو. بس صداقت تو نظر آ رہی ہے تو اور بھی بہت سارے قضیے ہیں جو فی نفس ہی کیا ہے صادق ہیں. ہم صداقت کا ہم دعویٰ نہیں رکھتے ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ یہ قضیہ اس کا عکس ہے. مطلب عکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قضیہ صداقت میں اس کی اتباع کرتا ہے. وہ صادق ہے تو یہ بھی صادق. تو ہم اس کا فی نفس ہی صادق ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہو یا آپ کو فوراً جس چیز کا پتہ چل گیا ہے وہ اس کا فی نفس ہی صادق ہونا ہے. ہم یہ نقطہ نہیں پروف کر رہے ہم یہ پروف کر رہے ہیں کہ یہ صداقت میں اس کی اتباع کرتا ہے. وہ صادق ہے تو یہ بھی صادق تو صداقت میں اس قضیے کا اس قضیے کی اتباع کرنا یہ یحتاج الی دلیل ہے. اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم اس کی اس پریاست کی طرف گزرے گئے ہیں ہم یہ دلیل ہم اس چیز کی لے کر آئے ہیں جو اس کا ذاتی طور پہ فی نفس سے ہی صادق ہونا وہ تو پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی جب ہم اس کی نقیض نکالتے ہیں نا جی ہاں نقیض نکالتے ہیں نقیض فوراً ہمارے پاس آ جاتی ہے. مثلا بعض لہجہ انسان نقیض ظاہراً باطل کاذب دکھائی دے رہی ہے تو آپ دوسرے پروسیس کی طرف جانے کا کوئی اس کی وجہ ہے کہ یہ مثال جو ہم لے کر آئے ہیں یہ بدیہیات میں سے ہے. اگر آپ نظریات میں جائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ اتنی جلدی پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ نتیجہ اینڈ نہیں ہوگا آپ کا. یعنی یہ مثال کی اپنی کوالٹی تھی کہ اس نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا سگنل دے دیے یہ ابتدا میں. ہاں ابتدا میں. اگر آپ کو کوئی ایسا دوسری مثال لے کر آئیں جو مثال بدیہیات میں سے نہیں ہے تو وہاں آپ کو ججمنٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پوری پڑتال کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے نا. تو چونکہ مثال ہم ایسے قضیے کی لے کر آئے ہیں جو روز ہم استعمال کرتے ہیں یا جس کی
حیثیت واضح ہے، جس کا صدق اور کذب واضح ہے، جو کہ ہمارے لیے بدیہی حیثیت رکھتا ہے، تو اس نظر سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ مثال ہٹا کے کوئی دوسری مثال اس کی جگہ پر لے آؤ، جس کا صادق ہونا کاذب ہونا بدیہی نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں کیا کریں گے؟ پھر آپ کو پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ تو ہم آپ کو جو ہے وہ کاریگر بنا رہے ہیں۔ تو کاریگر بنانے کا یہ طریقہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بھی اتنی آپ کو تکلیف دی جبکہ آپ کو چیز کی سمجھ آ گئی تھی، لیکن یہ چیز سیکھنا پڑے گی۔ ہم لکھ سر آگے بڑھ جائیں۔ دوسرا قضیہ کون سا ہے؟ سالبہ جزیہ۔ یہاں مصنف کی عبارت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ عموم الموضوع، ٹھیک ہے؟ یہ ہے لے عموم الموضوع تھا میرے خیال میں، چلو جو بھی ہے۔ یہ عبارت شارح نے مصنف کے متن سے اٹھائی ہے، یہ عبارت بھی دلیل ہے، اس کے پیچھے بھی ایک دعویٰ ہے۔ تو پہلے دعویٰ لیا ہو کیا ہے؟ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں ہوتا۔ سالبہ جزیہ لا عکس لہا، اس کا عکس مستوی نہیں بن سکتا، نہ سالبہ کلیہ نہ سالبہ جزیہ۔ مطلب یہ کہ ہمارے پاس سالبہ جزیہ کے مورد میں کوئی ایسا قضیہ متوفر نہیں ہے جو اس کے جمیع موارد استعمال میں صدق میں اس کی اتباع کرے۔ نہ کوئی سالبہ جزیہ ہے ایسا جو اتباع کرے، نہ سالبہ کلیہ بھی بعض موارد میں اتباع کرتا ہے، بعض میں نہیں۔ سالبہ جزیہ بھی بعض موارد استعمال میں اتباع کرتا ہے، بعض میں۔ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ جب موارد استعمال کی ہم نے تحلیل دی تھی۔ تو عکس مستوی جو ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے، لازم لا ینفک ہوتا ہے۔ جب لا ینفک ہوتا ہے تو پھر وہ کسی ایک مورد میں اتباع کرے، کسی ایک مورد میں اتباع نہ کرے۔ جس مورد میں اتباع نہیں کی وہاں ینفک ہو گیا، جو ینفک ہو جائے وہ لازم نہیں ہوتا، جو لازم نہ ہو عکس مستوی نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ سالبہ جزیہ لا عکس لہا، ٹھیک ہے نا؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے لے عموم الموضوع، ہو سکتا ہے کہ سالبہ جزیہ آپ ایسا استعمال کرو جس کا موضوع عام ہو۔ جب موضوع اس کا عام ہے تو پھر آپ عکس مستوی کے پروسیس کے مطابق جگہ تبدیل کرو گے، تو موضوع جو کہ عام ہے وہ محمول کی جگہ پہ چلا جائے گا، اور محمول جو کہ خاص ہے وہ موضوع کی جگہ، ٹھیک ہے نا؟ بقا اور کیف کی بنا پہ آپ نے جو ہے وہ سالبہ استعمال کرنا ہے۔ تو اب خاص کو عام سے سلب کرنا چاہتے ہو، سوری عام کو خاص سے سلب کرنا چاہتے ہو، یہ جائز نہیں ہے، نہ جزیان نہ کلیان۔ بعض الانسان لیس بحیوان یا کل انسان لیس بحیوان، سالبہ جزیہ سالبہ کلیہ دونوں آپ کے قصبہ ہے۔ تو یہ مورد اس نے اٹھا لی ہے موارد استعمال میں سے۔ وحینئذن، ہینئذن کا اشارہ کدھر ہے بھائی؟ مورد استعمال کی طرف۔ کون سے مورد استعمال کی طرف؟ جس وقت موضوع اصل قضیے کا، اصل قضیہ جو اصل سالبہ جزیہ ہے اس کا موضوع عام ہے، محمول اخص ہے۔ یصیح سلب الاخص عن بعض الاعم، اصل قضیے میں تو اخص کو عام سے آپ سلب کر سکتے ہو، صحیح ہے، لیکن جب پروسیس کے بعد جگہ تبدیل کر دو گے تو لا یصیح سلب الاعم عن بعض الاخص۔ اب بعض الاخص کیا کہو؟ مطلقاً کو، لا یصیح سلب الاعم عن الاخص مطلقاً۔ سمجھ گئے ہو؟ تاکہ پتہ چلے کہ سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نکالنے کے لیے نہ آپ سالبہ کلیہ کی طرف جا سکتے ہو نہ سالبہ، یہ مطلقاً کا لفظ میں اس لیے لکھ رہا ہوں، مزید زیادہ عمدہ ہو جائے گی عبارت۔ مثلا مثال دیتا ہے، یصدق بعض الحیوان لیس بانسان اصل ہے، ولا یصدق بعض الانسان لیس بحیوان۔ یہ دوسرا قضیہ جو ہے وہ ساتھ کا نہیں ہے، نہ کلیان نہ جزیان، سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ ہر دو صورت میں ساتھ کا نہیں ہے۔ قولہ اول مقدم، اول مقدم کا اشارہ کدھر ہے؟ اگر آپ سالبہ جزیہ شرطیہ متصلہ لے کر آتے ہو، سالبہ جزیہ کہاں سے لے کر آتے ہو؟ شرطیہ متصلہ، اور وہاں مقدم کیا ہے؟ اعم ہے، تالی اخص ہے،
پروسیس کے بعد جگہ تبدیل کرو کہ تالی مقدم کی جگہ پہ آ جائے گی، مقدم تالی کی جگہ پر چلا جائے گا، تو عکس مستوی نکالو گے اسی تصویر کے مطابق جو محصورہ مثال بجزیہ کے نکالتے ہو تو تمہارا قضیہ کاذبہ ہو جائے گا. یعنی ان ما ذکر نہ ہوا بیانو انعکاس سوری مثلا ہم مثال دیتا ہے یاسدق قد لا یکون اذا کان الشیء حیوان کان انسان. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب چیز حیوان ہو تو وہ انسان ہو. چیز حیوان ہے وہ انسان ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز حیوان ہے، یعنی قد لا یکون اذا کان الشیء حیوان کان انسان. شے حیوان ہو تو کبھی ایسا، کبھی یعنی بعض موارد میں ایسا نہیں ہوتا کہ چیز حیوان ہو اور وہ انسان ہو. یعنی بیل کو مثال رکھ سکتے ہیں، بیل گائے وہ حیوان ہے لیکن انسان ہے، یہ کبھی کبھی یہ ایسا نہیں ہو سکتا. سال حیوان سے انسان کو سلب کر رہے ہیں، تو وہی بیل تو وہ گائے بکر حیوان کوئی بھی مثال لیا. قد لا یکونو کبھی ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا، کبھی ایسا کیا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چیز حیوان ہے اور وہ انسان ہو. اب انسان ہو اس کو اس نفی کے ساتھ جوڑ دو. کیا مطلب؟ یعنی حیوان تو ہے مگر وہ انسان نہیں ہے. اچھا، ولا یصدق کو اس کا عکس لے آؤ. قد لا یکون اذا کان شیء انسان، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چیز انسان ہو مگر وہ حیوان، انسان ہو مگر وہ حیوان، یہ قاذبہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا بات؟ تو یہ عکس مستوی وہ سیم اسی مثال پچھلی جو ہے وہ تطبیق صرف مثال بدلی ہے، وہ محصورہ کی تھی، یہ شرطیہ کیا ہے. یہاں تلاک ایک بحث تمام ہو گئی ہے. آگے بحث شروع ہو رہی ہے کس کی؟ جہاد کی. اور میں تھک چکا ہوں، اتنا کافی سمجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.